صدف احمد نے جی لاہور سے کہتی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کوئی زمین کی گہرائیوں کی تلاشیاں لیتا پھر رہا ہے اور کوئی آسمان کی وسعتوں کو کھوجتا پھر رہا ہے، مگر آج کے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کون ہوگا اگلا آرمی چیف؟ اور عمران خان کا لانگ مارچ ہے۔ اس صورتحال پہ ہم پاکستانی کہاں جائیں، کیا کریں؟ آپ لوگ کچھ بھی نہ کریں، صدف احمد صاحب یا صاحبہ، نام بھی اس طرح کا ہے، آپ کچھ بھی نہ کریں، وہی کچھ کریں جو 75 سال سے کر رہے ہیں۔ آ بھئی آوے، جا بھئی جاوے، شیر آیا، یہ سارا، اور اس کے نتائج بھگتنے کو بھی تیار ہیں، اور میرا خیال ہے منزل دور نہیں ہے۔ اس کا عنوان ہے نواز شریف کی نفسیاتی، جذباتی اور ذہنی حالت۔ چشم بدور تازہ تازہ انقلابی اور جمہوری جنگجو میاں نواز شریف میدان جنگ سے ہزاروں میل دور لندن میں بیٹھ کے شمشیر زنی، نیزہ بازی اور شاہ سواری کے جوہر دکھا رہے ہیں، اور مجھے پہلی بار ان سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے۔ پہلی بار یقین آ رہا ہے کہ وہ واقعی بہت زیادہ بیمار ہیں، لیکن شاید خود بھی اپنی بیماری سے واقف نہیں، اور نہ ان کے ہمدردوں کو ان کی اصل بیماری کا کوئی علم یا اندازہ ہے۔ میاں صاحب ماشاءاللہ جسمانی طور پہ صحت مند، تر و تازہ اور چاق و چابند ہیں، لیکن نفسیاتی اور جذباتی طور پر یقیناً ایب نارمل، عدم توازن کا شکار ہیں، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس ملک نے انہیں اس طرح نوازا ہو، 3 بار وزیر اعظم بنایا ہو، اپنے تمام تر وسائل ان کے اور ان کے خاندان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے ہوں، وہ اسی ملک کے مفادات کو نظر انداز کر دیں۔ قارئین، میں یہ بات تنزن نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے کبھی میرٹ کا دامن نہیں چھوڑا۔ عقل کی کمی ہو تو اور بات ہے، نیت میں کھوٹ نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ نواز شریف کے اقتدار کے تیسرے راؤنڈ سے پہلے کی بات ہے، کسی اقلیت سے اظہار یکجہتی کرنے پر کچھ جذباتی لوگوں نے، کچھ مولوی حضرات نے میاں صاحب کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ پرویز رشید صاحب نے باتوں باتوں میں اس حرکت پہ دکھ کا اظہار کیا، تو میں نے اگلے ہی روز اپنے کالم میں اس پر پرزور احتجاج کرتے ہوئے لکھا کہ کوئی شریف آدمی تو اس بھونڈے طریقے سے خارج بھی نہیں کرتا جتنے بھونڈے اور بھدے طریقے سے کچھ لوگ میاں نواز شریف کو دائرہ اسلام سے خارج فرما رہے ہیں۔ اس پر پرویز رشید صاحب نے فون کیا اور میاں صاحب سے بات کرائی تو وہ شکریہ ادا کر رہے تھے۔ دوسری بات، جلا وطنی سے پہلے بھی میں ان کا سخت ترین ناقد تھا، لیکن جتنا عرصہ یہ باہر رہے کبھی ایک لفظ ان کے خلاف نہیں لکھا، کیونکہ میرے نزدیک یہ معیوب بات تھی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ میرے فہم میں تو نقص ہو سکتا ہے، نیت میں ہرگز نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 3 بار کا وزیر اعظم ایسی باتیں کس طرح کر سکتا ہے جنہیں بھارتی میڈیا اتنے زور و شور سے باقاعدہ سیلیبریٹ کرے اور جشن منائے، اور وہ بھی ایسے نازک ترین دور میں جب ملک مختلف قسم کے بحرانوں کا سامنا کر رہا ہے۔ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کا تانا تو بہت آسان ہے، لیکن ان کے موجودہ ساتھی اور اتحادی آصف زرداری تو ماضی قریب میں نے گریٹر پنجاب کی سازش کا سرغنہ قرار دے چکے ہیں، لیکن یہ باتیں مجھے ہضم نہیں ہوتی، چونکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرے یا غداری کا سرٹیفکیٹ دے، مجھے اس سے گھن آتی ہے۔ فوری ری ایکشن میرا بھی کچھ ایسا ہی سطحی قسم کا تھا، لیکن مسلسل سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بڑھتی ہوئی عمر، جو عمر کے وہ اس حصے میں ہیں کہ ہی 71 موسٹ پراببلی، اچھا، بڑھتی ہوئی عمر، مستقبل کے غیر یقینی پن، کیسز کی یلغار، بدنامیاں، اہلیہ محترمہ کی وفات اور اس وفات کے نتیجے میں جنم لینے والی تنہائی، چونکہ اس عمر میں شریک حیات کا چلے جانا، آئی کین ویری ویل امیجن کہ وہ انسان کی نفسیات کے اوپر اس کو کس طرح تنہا کر دیتا ہے۔ اچھا،
اس کے علاوہ تنہائی کے علاوہ اقتدار سے جدائی جن کے وہ بری طرح عادی ہو چکے ہیں، چند دیگر جسمانی عوارض، اور صورتحال ایسی کہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں لندن کی تو لوگ آوازیں کستے ہیں. ان سب نے مل جل کر، ان تمام فیکٹرز نے مل جل کر میاں صاحب کو نفسیاتی، جذباتی، دماغی اور اعصابی طور پہ بری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، جس پر وہ بجا طور پہ ہمدردی کے مستحق ہیں. بجائے اس کے کہ ان کو ان کی حب الوطنی پہ شک کیا جائے، ان کی ذہنی کیفیت کے بارے میں سوچا جانا چاہیے. میں نے اپنے اس خیال پہ ایک نامور ماہر نفسیات، لائسنسڈ NLP ٹرینر، لائف اینڈ کیریئر کوچ، لائسنسڈ باڈی لینگویج ماسٹر ٹرینر سے تفصیلی گفتگو کی ہے. ان صاحب نے نواز شریف کی حالیہ ویڈیوز بار بار دیکھنے کے بعد، جب میں نے ان سے یہ بات کی کہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے بات کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے میاں صاحب کی یہ دونوں ویڈیوز اتفاق سے نہیں دیکھی. میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے مجھ سے وقت مانگا اور کہا کہ میں اچھی طرح دیکھ کے آپ سے بات کروں گا. انہوں نے بار بار ویڈیوز دیکھنے کے بعد کہا کہ میرا اندازہ صحیح ہونے کا کہ امکانات بہت زیادہ ہیں، اور یہ بات ہرگز خارج از امکان نہیں ہے. وہ باڈی لینگویج کے بھی ایکسپرٹ ہیں، ٹھیک ہیں، ایک ان میں ماہر نفسیات ہیں. انہوں نے کہا کہ خارج از امکان نہیں ہے کیونکہ میاں نواز شریف کے چہرے کے تاثرات، ان کی ٹون، لب و لہجہ، آنکھیں، الفاظ، ان کا غصہ اور الفاظ کی ادائیگی اسی قسم کی صورتحال کی نشاندہی کر رہی ہے جس کا خدشہ آپ نے ظاہر کیا. مختصراً یہ کہ ایک مخصوص انداز میں ہی سوچے چلے جانے سے بہتر ہوگا کہ ہم لوگ یہ حکومتی ترجمان، بلکہ خود وزیر اعظم عمران خان بھی ان لائنز پہ غور کر کے دیکھیں جن کی طرف میں انہیں متوجہ کر رہا ہوں. تو اس میں کوئی برائی، کوئی مذائقہ یا نقصان ہرگز نہیں، کیونکہ اگر آپ کو ایک آدمی کے مرض کا ہی نہیں علم تو آپ علاج کیا خاک کریں گے. حکومت ماشاءاللہ خود بہت سیانی ہے، کیونکہ حکومتیں جب تک حکومت میں رہیں سیانی ہی ہوتی ہیں. سو جو دل دماغ کو بھائے آپ وہی کریں، لیکن اس امکان پر بھی پلیز تھوڑا سا غور ضرور کر لیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ میاں نواز شریف کو حالات نے نارمل رہنے نہیں دیا. عام سی بات ہے کہ صرف اور صرف غصہ، میں بہت بیسک بات کر رہا ہوں، تفصیلات میں جائے بغیر بات کر رہا ہوں، کہ صرف اور صرف غصہ ہی بندے کی مت مار دینے کے لیے کافی ہے. میاں صاحب کو تو لاتعداد قسم کی بلاؤں اور غصوں کا سامنا ہے. صرف اور صرف اینگر یعنی غصہ ہی انسان کو ہوش و حواس سے عاری کر دیتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ہماری تاریخ کے، دنیا کی تاریخ کے بے شمار فلاسفرز، انٹلیکچوئلز، ماہرین نفسیات یہ بات کر چکے ہیں کہ صرف غصہ ہی انسان کو ہوش و حواس سے عاری کر دیتا ہے. جبکہ میاں نواز شریف تو فیوری، اینگر سے بھی اگلا درجہ، فیوری کی حدود سے بھی آگے دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ سیانے اینگر کے بارے میں کہتے ہیں، اب یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کچھ ایڈیمز، محاورے، ضرب الامثال کوٹ کر رہا ہوں. پہلی ہے، اینگر از جسٹ ون لیٹر شارٹ آف ڈینجر، یعنی اینگر اور خطرے میں، اینگر اور ڈینجر میں صرف ایک لفظ کا فرق ہے. دوسرا، ہی ہو ہیز اے شارپ ٹنگ سون کٹس ہز اون تھروٹ، جس کی زبان بہت تیز چل رہی ہو وہ بالآخر اپنا گلا اسی زبان سے کاٹ لیتا ہے. تھامس جیفرسن کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس جیسا مدبر کہتا ہے، when angry count to 10 before you speak, if very angry count to 100. مطلب کیا ہے؟
کہ اگر آپ بہت غصے میں ہو, ناراض ہو, تو بات کرنے سے پہلے 10 تک گنو. اگر تم بہت زیادہ اینگر میں ہو, یعنی بہت زیادہ ناراض ہو, تو 100 تک گنو. مطلب یہ ہے بہت زیادہ سوچو سمجھو. غصے میں منہ کھولنے سے پہلے بہت زیادہ سوچ سمجھ کی ضرورت ہے. ایک عربی محاورہ ہے, اس کا اردو ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں. غصہ پاگل پن ہے, اس پہ قابو رکھو ورنہ یہ تم پہ قابو پالے گا. اور یہ کہ غصہ میں انسان کی زبان اس کے دماغ سے کہیں زیادہ تیز چلتی ہے. سیاستدان کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کا دماغ تیز چلے, زبان آہستہ چلے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کسی کے غصے کے نہیں, ہمدردی اور علاج کے مستحق ہیں. دیکھیں بات سنیں, میں آپ کو ایک عرض کروں ایک پاکستانی کے طور پہ. میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کبھی آپ پی ٹی آئی پہ, اچھا کبھی کسی کے, اچھا آپ کبھی حق میں نہیں. ہمارا یہ کام نہیں ہے. ایک ہوش مند پاکستانی کے طور پہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی کے عاشق ہو جائیں یا ہم کسی سے نفرت کریں. ہمیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا اندازے غلط ہو سکتے ہیں, آپ کے فہم میں کمی ہو سکتی ہے, نیت میں نہیں ہونی چاہیے. جہاں جو بات کہنی چاہیے وہ کہنی چاہیے, چونکہ وہ ملک کے مفاد میں ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف ہمارے غصے نہیں, ہمدردی اور علاج کے مستحق ہیں. اور ایک اور بات, آخری بات میں عرض کر دوں, ہمارے ہاں ایک پھنسی نکل آئے, ایک خراش پڑ جائے, ایک کوئی چھوٹی موٹی ہڈی ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں. یہ ہمارا جسم ہے, اس کی چھوٹی سی, اس میں اگر گڑبڑ ہو تو ڈاکٹر کو بھاگتے ہیں. ہمارا ایک نفسیاتی جسم بھی ہوتا ہے, ہمارا ایک روحانی جسم بھی ہوتا ہے, ہمارا ایک جذباتی, نفسیاتی, سماجی جسم بھی ہوتا ہے. اس میں جب کوئی آپ کو اونچ نیچ دکھائی دے تو ماہر نفسیات کے پاس جانا پاگل پن نہیں ہے.